الحمدللہ وکفا باللہ والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز و مکرم سامعین محترم، بہت ساری معذرت کہ 9 بجے کا ٹائم دیا تھا، لیکن لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا ہم لیٹ ہو گئے۔ بہرکیف آج ہم استغاثہ پیش کرنے کے لیے جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ تعالی بنت امام حسین علیہ السلام اور جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا ہے۔ چند لمحے مل کے گفتگو سننے اور سنانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ شریف، ابتدائی قرآن پاک کا سورہ، اور رب کائنات فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو حق رہنے دو اور باطل کو باطل رہنے دو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حتیٰ کہ تم جانتے ہو حق اور باطل ہے کیا۔ تو یوم شہادت حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک کہہ لیں کہ مولا کائنات اور خصوصاً اہل البیت علیہم السلام آپ کے جو ہیں فضائل، ان میں سے ایک فضیلت حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کچھ سیلف کریٹ جو مصلحتیں ہیں، ان کی بنیاد پہ ہم ایسی شخصیات سے دور ہیں کہ جن کے متعلق سید عالم علیہ السلام نے ایسی خوشخبریاں ارشاد فرمائی ہوئی ہیں۔ میں ابتدا میں ایک حدیث مبارکہ حضور سید عالم علیہ السلام کی عرض کرتا ہوں کہ حضور سید عالم علیہ السلام نے، آپ دیکھیں کہ ایک عشرہ مبشرہ ہیں وہ شخصیات جنہیں حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہیں، اچھا ایک وہ ہیں، دوسرے ہیں وہ جن کے متعلق حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ یہ 2 علیحدہ شخصیات ہیں، عشرہ مبشرہ 10 شخصیات ہیں، یہ وہ جو ہیں جن کی جنت مشتاق رہتی ہے، وہ 4 شخصیات ہیں، جانتے اب سب ہیں۔ میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہیں کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس وہ ذات پاک ہے جو جن کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے عمار تو بھی جنتی ہے اور تیری آل بھی جنتی ہے، اور دعا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی، اے اللہ عمار اور اس کی آل اولاد کو جنت عطا فرما۔ یعنی کہ بشارت حضور صرف عمار ابن یاسر کو نہیں ہے، بلکہ اولاد عمار ابن یاسر کے متعلق بھی مصطفیٰ کا یہی فرمان ہے۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم بھی کہ وہ جو 4 ہیں ان میں ایک حدیث مبارکہ ان کے متعلق بھی آتی ہے کہ جنت ان کی مشتاق رہتی ہے، طلبگار رہتی ہے۔ ایسی شخصیات کو ہم نے صرف اس وجہ سے کہ پتہ نہیں ان کا ذکر کریں گے تو کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں ایسے ہو جائے گا، ہمارے مسلک کی کو خطرہ ہو جائے گا، ہمارے گروہ کو، ہمارے مذہب کو، اس طرح کی عجیب و غریب سی جو سیلف کریٹ چیزیں ہیں، انہوں نے ہمیں ان شخصیات سے دور کیا ہوا۔ اور کیسے افسوس کی بات ہے، کیسا المیہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک، اپنے صوبے یا اپنے شہر کے جو اولیاء کرام جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے ہمیں شجروں کا پتہ ہے، اور جن کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا ہے، ہم ان کا ذکر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں آپ یوم شہادت گزرا،
9 صفر المظفر شریف، اور 13 صفر المظفر شریف جو ہے وہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ تعالیٰ کا یوم شہادت ہے۔ تو میں کچھ استغاثہ پہلے ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے، مزید حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، آپ وہ شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے ابتداء میں، یعنی کہ تمام سکہ راوی شیعہ سنی سب یہی لکھتے ہیں کہ جو 7ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والی شخصیت تھی وہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یعنی کہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، ایمان لائے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس سے کافی عرصہ پہلے یہ قلبی طور پہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ روایت ہے کہ حضور سید عالم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک دکان پر سودا سلف کے لیے حاضر تشریف فرما ہوئے، تو ادھر یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، تو چہرے پر نظر پڑی نا، تو اسی وقت دل آپ کی نبوت کا قائل ہو گیا تھا۔ اب اس دکاندار سے پوچھا، جب حضور تشریف فرما ہو گئے نا، چلے گئے، تو یہ مکہ سے کچھ فاصلے پر تھے عمار ابن یاسر، کبھی کبھی ان کا گزر مکہ سے ہوتا تھا، تو جب حضور تشریف لے گئے تو تب اس دکاندار سے پوچھا یہ کون تھے، تو اس نے کہا ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ۔ تو اس وقت حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، وہ دکاندار حضور کی صفتیں بیان کر رہا ہے، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ نفیس النفس ہیں، یہ حیادار ہیں، ساری صفتیں بیان کی۔ تو کچھ دیکھا اور کچھ سنا، تو وہ قائل اسی وقت ہو گئے تھے کہ یہ کوئی خاص انسانیت ہے۔ ابھی اعلان نہیں ہوا، چند سال غالباً گزرے، چند مہینے گزرے، عمار ابن یاسر پھر اسی دکان پہ آئے، تو پھر ایک مرتبہ حضور تشریف فرما ہوئے، تو اب وہی دکاندار جو پہلے حضور کی صفت و ثنا کر رہا ہے، اب وہ معاذ اللہ حضور سید عالم الاسلام کی بارگاہ میں توہین کر رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ مجنون ہے، استغفر اللہ تعالیٰ، یہ ایسے ہیں، یہ آسمانی باتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب ہوائی باتیں کرتے ہیں، ایسا کیسے، یہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں، استغفر اللہ۔ اب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے سنا تھا اور جو چہرہ بتا رہا تھا، وہ آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے۔ اور اب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل ہی دل میں ایک تہیہ کیا تھا کہ اگر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمار میں نبی ہوں، تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے دل میں اپنے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے حضور نے فرمایا کہ میں نبی ہوں اور تو ایمان لے آ، میں اسی وقت ایمان لے آؤں۔ تو اس طرح آپ کا ایمان لانا، یعنی ابتدائی جو ایمان لانے والی شخصیات، اور وہ بھی کوئی نہیں، یعنی کہ کہہ لیں کہ ٹاپ 10 جسے آپ کہتے ہیں، یہ بڑا ہوتا ہے، جو ابتدائی ساتویں شخصیت آپ اسلام لانے والی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل، سبحان اللہ تعالیٰ، خصوصیات جو ہیں کہ آپ کی والدہ محترمہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں، اور ایسی شہادت پائی ہے کہ بندہ، وہ حضرت سمیہ سلام اللہ علیہ تعالیٰ، ان کے متعلق سنے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ قائم رہیں۔ پھر آپ کے والد محترم، اب وہ بھی شہید اسلام تھے، پھر اس کے بعد آپ نے دونوں ہجرتوں میں حضور سید عالم اسلام کے حکم کی تعمیل فرمائی، اور پھر جنگ بدر سے لے کے جنگ صفین تک ہر جہاد میں آپ نے شرکت فرمائی۔ اچھا، یہاں پر جو غور طلب بات ہے، جو شاید لوگ بیان نہیں کرتے، جب تک حضور ظاہری طور پہ ظاہری وصال نہیں ہوا، وصال جاری نہیں ہوا، جب تک حضور تشریف فرما رہے، تب تک عمار ابن یاسر حضور رسالت مآب علیہ السلام کی مائیت میں جہاد کرتے رہے ہیں۔ حضور کے بعد پھر ساری زندگی مولا کائنات کی بارگاہ میں رہے۔ بدر لڑی حضور کی مائیت میں، حضور کی رہنمائی میں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، اور صفین جمل لڑی مولا علی علیہ السلام کی مائیت میں۔ آدھی زندگی سے زیادہ بڑے بھائی کی خدمت کی، اور اس کے بعد پھر چھوٹے بھائی کی خدمت کی۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ،
ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے۔ اور یہ میں آخر میں حدیث مبارکہ بھی عرض کروں گا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر مجھے دشمن قتل کرے اور میری میت کو، میری لاش کو کھجور کے ٹہنے کے ساتھ الٹا لٹکا دے تو میرے جسم کا ہر ٹکڑا اور میرے خون کا ہر قطرہ بولے گا علی حق پر ہے۔ یہ علی حق، تو ہم جو علی حق کہتے ہیں یہ سنت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ آپ اتنے خوبصورت تھے کہ حضور سید عالم علیہ السلام نے آپ کی تعریف فرمائی ہوئی ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ آپ قد مبارک آپ کا مضبوط تھا، چہرہ مبارک آپ کا سرخ تھا، عمار ابن یاسر میں بڑھاپا نہیں تھا، اتنے مضبوط تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی واضح دلیل اس راوی کے ساتھ وہیں سے اب ہو گیا۔ آپ کے بڑے فضائل ہیں، تو چند احادیث مبارکہ وہ مجھے ایک آج بڑے پیارے دوست ہیں انہوں نے فرمائی تھی، تو میں وہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ احادیث مبارکہ بعض جو ہمارے بڑی محبت کرنے والے اور جگہ جگہ پر اہل بیت علیہم السلام کے مقابلے میں غلاموں کو لانے والے ان حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ سید عالم علیہ السلام کی ذات اقدس کا فرمان عالی شان ہے۔ یہ روایت سنیے جو میں پہلے عرض کر چکا، یہ مستدرک ابن حاکم میں، اور اس کے علاوہ یہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ اے اللہ، زوم کا نہیں چل رہا تھا وہ دوسرے جی، سید عالم علیہ السلام کا فرمان عالی شان، اور یہ روایت میں عرض کر چکا کہ مستدرک ابن حاکم میں نقل ہے، اور اس کے علاوہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رب کائن محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، قریش عمار کے خون کے بہت شوقین ہیں، بے شک عمار کا قاتل اور ان کا ساز و سامان لینے والا دوزخی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر حدیث مبارکہ نبی سید عالم علیہ السلام کی کہ عمار کو جب دو کاموں میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے ہمیشہ ہدایت کے کام کا انتخاب فرمایا۔ یہ بھی مستدرک ابن حاکم میں ہے۔ اب یہ جو روایت ہے حضور سید عالم علیہ السلام کی، اسے بھی امام حاکم علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے کہ اے اللہ، آل عمار، اے اللہ آل عمار کو اور یاسر ابن عمار یعنی عمار ابن یاسر اور آپ کی آل اولاد کو بخش دے اور انہیں جنت عطا فرما۔ جی، اور پھر فرمایا اے خالد، عمار کو گالی مت دو، کیونکہ جو شخص عمار کو برا بھلا کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ یعنی جو عمار پہ صبر کرتا ہے اللہ اس پہ صبر کرتا ہے، اور جو اس سے بغض رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ روایت بہت امپورٹنٹ ہے اور اسے یاد بھی کیا کریں، اور ایسی احادیث مبارکہ یاد کرنی بھی چاہیے، وہ وقت ایسا چل رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ ایسی احادیث مبارکہ، حضور سید عالم علیہ السلام کا ایسا فیضان
جس سے ہم صرف اس وجہ سے دور ہیں کہ ہم نے اپنے عقائد کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ کہ کسی بھی معاملے میں حضور سید عالم الاسلام کا جہاں فرمانے عالی شان آ جائے، وہاں پر کسی مولوی کا اجتہاد، کسی مفتی کا فتویٰ، کسی پیر کی فکر یا کسی مفکر کا کہنا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سب سے امپورٹنٹ بلکہ موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ فرمان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر جب صفین کا دن آیا نا، صفین کے میدان میں، تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار مولا کائنات تھے، مولا علی علیہ السلام کی فوج کے سپاہ کے آپ کمانڈر تھے جی۔ تو آپ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، جنگ کا نظام چل رہا تھا، کافی دنوں تک جنگ چل رہی تھی، اور ایک دن جس دن آپ کی شہادت ہونی تھی، اس دن آپ کے ایک دوست آپ کے خیمے کے پاس آئے، آپ کو آ کے آواز دی، آپ باہر تشریف فرما ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں پیالہ رہے ہو، کب سے لڑ رہے ہو، تھوڑا سانس بھی لو اور یہ دودھ پی لو۔ یعنی کہ آپ کے جو زیر کمان دستہ تھا، جو فوج تھی، وہ جانتی تھی کہ عمار کس طرح محبت علی میں دشمنوں کو ڈیٹا بھی چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس دن آپ صفین میں، جس دن آپ کی شہادت تھی، تو اس دن آپ اپنے خیمہ میں تشریف فرما تھے، تو عرض کر رہا تھا کہ آپ کے ایک دوست تھے، وہ تشریف فرما ہوئے، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر مولا کائنات علیہ السلام کے لیے دودھ کا پیالہ لے کے وہ آئے، آپ کے دوست۔ کہا عمار آپ کب سے جنگ میں مصروف ہو؟ کئی دنوں سے، تو آپ یہ دودھ پیجئے اور کچھ دیر آرام فرمائیے۔ یعنی کہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمار ابن یاسر دشمنان مولا کائنات علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، ان کو ان کی جگہ پہ پہنچانے کے لیے اس قدر بیتاب تھے۔ تو آپ نے وہ دودھ کا پیالہ نوش فرمایا اور ساتھ مسکرا پڑے۔ جیسے ہی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے نا، تو سائل نے سوال کیا، دودھ لانے والے نے عرض کی کہ اے عمار، آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہنسوں کیوں نہ، آج میرے مصطفیٰ کا فرمان پورا ہونے والا ہے جی، حدیث مصطفیٰ پوری ہونے والی ہے۔ تو اس نے کہا وہ کون سی حدیث؟ فرمایا مجھے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمار، جس دن تجھے شہید کیا جائے گا اس دن تجھے دودھ پلایا جائے گا۔ تو آج یقیناً میں اپنی اصل جگہ پہ جا رہا ہوں، تو جو میں حضور کی حدیث پوری ہو رہی ہے۔ تو آپ نے وہ دودھ کا پیالہ پیا، اور پھر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور پھر ایسی شہادت، ایسی موت، فنا فی المولا کائنات ہو کے بارگاہ مولا کائنات علیہ السلام میں سرخرو ہوئے، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ سو دوستان محترم، آپ کی ہستی کمال تھی، آپ کی ہستی بہت عظیم تھی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ ساری زندگی پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وفاداری کی، اور پھر مصطفیٰ کے بعد مولا کائنات کے ساتھ وفاداری کی، اور ایسی وفاداری کی کہ آپ فنا فی العلی ہو کر کائنات سے گئے جی۔ تو دوستان محترم، کوشش کرنی چاہیے ان ہستیوں کا جب بھی کوئی دن آئے، یوم آئے، تو اور کچھ نہیں ہے تو اپنی اولاد کو ضرور بتایا جائے، ایسی مجلس گھر میں ضرور سجائی جائے کہ ہماری اولاد تک یہ میسج پہنچے کہ آج دن کس کا ہے، آج یوم کس کا ہے۔ جو آنے والا ہے وہ دن بہت بڑا دن ہے۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ تعالی اور ایک شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ تعالی، یہ دو شخصیات، یعنی کہ حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ تعالی اور حضرت علی اصغر علیہ السلام، یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ کربلا کے امتحان میں یہ دو شخصیات، یہ دو گواہیاں ایسی گواہیاں ہیں کہ قیامت تک جو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسی گواہیاں ہیں کہ قیامت تک خون حسین علیہ السلام کی سرفرازی کے لیے، بلندی کے لیے، یہ بہت بڑی گواہی ہیں۔
کیونکہ شہادت امام حسین علیہ السلام سے لے کے آج تک بڑے بڑے ملاؤں نے کوشش کی ہے کہ اس کو معاذ اللہ کسی سیاسی جنگ کا رنگ دے دیا جائے، یا معاذ اللہ دو شہزادوں کی جنگ کا رنگ دے دیا جائے، یا معاذ اللہ یعنی کہ اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے، آباؤ اجداد کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو سیاسی رنگ دے دیں۔ لیکن یہ دو جو پاک نفوس تھے، جو مقدس اور نورانی شخصیات تھیں، ایک علی اصغر اور جناب بی بی سلام اللہ علیہ تعالی، انہوں نے کائنات کو بتا دیا ہے کہ یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی، یہ ظلم تھا، یہ آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ظلم تھا۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ تعالی، آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق آپ صرف یہی کہیں گے کہ ساری زندگی آپ کی مصائب میں گزری۔ آپ کی زندگی تھی کتنی؟ جب آپ کربلا شریف میں تشریف لے کے آئیں اس وقت آپ کی عمر مبارک 3 سے 4 سال ہے، اور اس کے بعد کا عرصہ ہے وہ تو زندگی کہیں گے نہیں اسے، خدا ایسی زندگی کسی کو نہ دے۔ میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ آپ کی بارگاہ جب آپ دمشق کی طرف گئیں نا، تو کسی نے آپ کو اسیر اور قیدی سمجھ کے معاذ اللہ آپ کی طرف صدقہ پھینکا لیاذ باللہ تعالی، تو آپ نے فرمایا خبردار، تجھے پتہ نہیں میں بنت رسالت ہوں، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں اور مجھ پہ صدقہ حرام۔ 4 سال کی بچی، یہ خطبہ تھا۔ وہ عورت کانپ گئی اور پھر اس نے کھجوریں لا کے دیں، تو آپ نے دعا دی اسے، اور اللہ اکبر کبیرہ، جب دعا دی نا تو اس بڑھیا نے جس نے آپ کو وہ کھجوریں پیش کی، وہ عرض کرنے لگی کہ اے شہزادی رسول، اے رسول اللہ کی بیٹی، میرے لیے ایک دعا ضرور کرنا۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا دعا کرنا کہ میرے بچوں کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہ آئے کہ ان کے سر پہ ان کا باپ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اس وقت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ تعالی اس قدر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ تڑپ کے اس کے لیے دعا کرنے لگیں۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ تعالی کی ذات اقدس کہہ لیں کہ کائنات میں اتنی بڑی معلمہ اور اتنی بڑی ذاکرہ تھیں، عمر کم تھی، لیکن آپ کی گفتگو، آپ کے خطبات آج بھی یزیدیت کے سینے پہ ایک ایسا خنجر ہیں کہ یزیدیت اٹھ نہیں پائے گی انشاءاللہ۔ حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ تعالیٰ کی ذات اقدس 13 صفر المظفر شریف کو آپ کی شہادت ہے۔ اور دوستان محترم، کہتے ہیں آج تو بہت نا، میں نے ایک دیوبندی حضرت صاحب ہیں، وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ معاذ اللہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کو معاذ اللہ علیہ باللہ تعالی جی وہ غسل کے لیے بھی عورت بھیجی گئی، اور یزید کی بیوی حاضر ہوئی اور کفن لے کے آئی۔ اس کے متعلق ایک دمشق کے بہت بڑے عالم ہیں، ہاں کچھ کے نزدیک وہ اہل تشیع ہیں، کچھ کے نزدیک وہ اہل سنت ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم، بہت بڑے شیخ ہیں، اپنے وقت کے محدث ہیں۔ آپ کی 4 شہزادیاں تھیں اور یہ سید تھے، غیر سید نہیں تھے، حسینی سید تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ جب تک 10ویں ہجری 1000ویں ہجری میں جب سیلاب آیا نا اس جگہ پہ، جس جگہ پہ بی بی سلام اللہ علیہ تعالیٰ کی تربت اطہر تھی، تو آپ اس جو سیدنا ابراہیم تھے ان کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کی ایک بیٹی کی خواب میں تشریف فرما ہوئے حضرت سکینہ پاک، اور آ کے ارشاد فرمایا کہ اپنے بابا سے کہو کہ میری تربت کو پانی کا خطرہ ہے، لہٰذا مجھے میری قبر کو پکا کروایا جائے، محفوظ جگہ پہ اسے منتقل کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو سیدنا ابراہیم تھے، معلم تھے، محدث تھے وقت کے، انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ وہ سادانی ہیں اور حسین کی شہزادی ہے، لہٰذا ان کی قبر انور کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا تم یہ خواب کسی سے نہ شیئر کرنا، کسی کو نہ بتانا۔ پھر وہی خواب چھوٹی بیٹی کو آیا، انہوں نے اپنے باپ سے کہا، انہوں نے پھر اس بیٹی سے بھی یہی کہا، پھر تیسری بیٹی کو، پھر چوتھی بیٹی کو آیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب چاروں بیٹیوں کی باتوں کو، خواب کو صرف انہوں نے ایک ابہامی خواب سمجھا، تو پھر حضرت سیدنا ابراہیم جو تھے، سید تھے، اولاد امام حسین میں تھے، آ کے خود فرمایا بی بی پاک نے کہ میں 4 مرتبہ آپ کی بیٹیوں کے خواب میں آئی ہوں کہ میری تربت کو خطرہ ہے، پانی پہنچ گیا ہے، لہٰذا میری تربت کو پکا کرواؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت آپ نے اپنی اولاد میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے سادات کو بلوایا، مزدور آئے، جب قبر مبارکہ کو سائڈوں سے کھودا گیا
تو آپ نے پھر اس وقت حکم فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، سارے چلے جاؤ، اس باقی انتظام میں کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت جو قمیص مبارک دیکھا وہ کفن نہیں تھا، وہ کرتا تھا، یعنی کہ مطلب یہ کہ کوئی غسل والا کوئی کفن والا معاملہ نہ تھا، بلکہ آپ جس طرح شہید ہوئیں اسی طرح آپ کو دفن کیا گیا۔ دوستان محترم، اہل البیت علیہم السلام کا ایک ایک قدم اور ایک ایک لمحہ جو ہے سوائے ظلم کے اور امت کی طرف سے ایسے ایسے ظلم کہ انسان ان کا ادراک نہیں کر سکتا، انسان جو ظلم خواب میں نہیں برداشت کر سکتا وہ آل محمد علیہ السلام نے حقیقت میں برداشت کیے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بھی امت مسلمہ انہی معاملات میں مصروف ہے جن معاملات میں اس وقت آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، آج بھی وہی حال چل رہا ہے۔ کل وجود اہل بیت علیہ السلام سے تکلیف تھی، آج ذکر اہل بیت سے تکلیف ہے۔ کل ظاہراً آپ کے سامنے دشمن تھے، آج باطناً آپ کے سامنے دشمن ہے۔ لوگ جس جگہ پر بھی آپ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، مقابلے میں کسی نہ کسی شخصیت کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور پھر انسان یہ بھی نہیں سوچتا، مسلمان یہ بھی نہیں سوچتا کہ ہم کن کے مقابلے میں کن کو کھڑے کر رہے ہیں۔ آج اگر میرے پاس میرا کوئی غلام ہو، کوئی نوکر ہو، تو میں اور آپ یہ نہیں برداشت کرتے کہ وہ ہمارے ساتھ حصے دار بنے، ہماری عزت کا حصے دار بنے، ہمارے معاملات کا حصے دار بنے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب اہل البیت علیہ السلام کے ذکر کرتے ہیں تو بعض لوگ اٹھا کے غلاموں کو ان کے مقابلے میں لے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیدھا راستہ عطا فرمائے۔ ہم میں جو بھی غلطیاں ہیں، میں ہوں، جو بھی ہم میں غلط ہے، اللہ پاک ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔